بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی خان آرٹ اکیڈمی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں شیخ زاید بن سلطان عالم ناہیان مرحوم کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی پورٹریٹ شیخ زاید بن سلطان آل ناہیان کی میں نے بنائی، جو 512 اسکوائر میٹر پہ ہے۔ ساری دنیا میں اس کتاب اور اس تصویر کا ذکر ہوا ہے، اور گنیز بک میں ہم نے باقاعدہ اس کو چیک کروایا ہے۔ یہ دنیا میں اس سے بڑی تصویر کوئی نہیں ہے جو ہم نے پاکستانیوں نے امارات کے پریزیڈنٹ کو گفٹ کیا۔ یہ تصویر ہاتھ سے بنی ہوئی ہے، ایملشن سے بنائی گئی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ سنتھیٹک انیمل سے لگایا گیا ہے، اور اس کا جو فریم ہے یہ پلاسٹک سائن سے بنایا گیا ہے، جس پہ کم از کم 9000 پیسز کو جوائنٹ کر کے یہ بنایا گیا۔ اس میں 500 ٹیوب لائٹ لگی ہیں۔ یہ تصویر میں نے 20 دنوں میں بنائی، اور اس کی فکسنگ پہ تقریباً 1 مہینہ لگا، کیونکہ بہت بڑا اسٹرکچر تھا۔ اس کے بنانے کے بعد لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اپنے قائد کی تصویر نہیں بنائی۔ ہر جگہ سے یہ آواز اٹھتی تھی کہ آپ اپنے ملک کا بھی کر چکائیں ہو، قائد اعظم کی تصویر بنائیں، حالانکہ اس سے پہلے میں بنا چکا تھا۔ پھر میں پاکستان آیا۔ پاکستان میں نیشنل کونسل آف دی آرٹ کے ڈائریکٹر، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جناب غلام رسول صاحب سے میں ملا، اور وہ مجھے آرکیڈ لے کے گئے، اور وہاں سے ہم نے تصویریں سلیکٹ کی۔ میں نے ایک چھوٹا پورٹریٹ جو تقریباً 4 فٹ بائی 3 فٹ کا پاکستان مسلم لیگ نون کو گفٹ کیا ان کے مرکزی آفس میں، تو وہاں سرتاج عزیز کو بلایا گیا کہ امارات سے آرٹسٹ آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں خود آتا ہوں۔ ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ ایک پورٹریٹ ہمیں بنا کے دیں گے تو ہم، چونکہ قائد اعظم کی لائف ایک ڈاکومنٹری بن رہی ہے، تو ہم ایک ہی دن میں دونوں کا نواز شریف سے افتتاح کرا لیں گے۔ میں نے وہ تصویر لے کے گیا امارات میں، بہت بڑے ہوٹل 40 گرینڈ میں پریس کانفرنس کی، اور اس تصویر کا سائز، چونکہ شیخ زاید بن سلطان کی تصویر جو میں نے بنائی تھی اس کے مقابلے میں اس کو بہت بڑا بنایا۔ تو یہ 8000 مربع فٹ اس تصویر کا سائز تھا جس پہ میں نے کام کیا۔ کچھ دنوں بعد نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن میں نے یہ سوچ کے کہ قائد اعظم تو سب کا ہے، پیپل پارٹی ہو یا نواز لیگ ہو، کوئی بھی ہو، تو اس وقت تو پی ٹی آئی نہیں تھی میدان میں، تو میں نے کہا یہ تصویر تو سبھی لگائیں گے۔ پھر اس تصویر کا کام میں نے شروع کیا۔ اے آر وائی نے مجھے اسپانسر کیا کہ اس کی فکسنگ ہم کرا کے دیں گے۔ پرویز مشرف جب اپنے وزٹ پہ آئے امارات کے، تو سفیر پاکستان نے ان کو بتایا کہ اس طرح ہمارے آرٹسٹ ہیں، وہ تصویر بنا رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور ہم نے اس تصویر کا جو پہلا پرنٹ تھا ان کو گفٹ کیا کہ ہماری تصویر بس تھوڑی سی رہتی ہے تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد بھجواتے ہیں۔ مجھے انہوں نے پاکستان بلایا، اور جی ایچ کیو میں میری میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا چونکہ یہ تصویر بہت بڑی ہے، اور یہ 23 مارچ کا جو سٹرکچر ہے جو ایک ترکی کے آرٹسٹ نے بنایا وہ بہت چھوٹا ہے، وہ 60 فٹ ہے، اور یہ قائد اعظم کی تصویر 110 فٹ اونچی تھی، تو انہوں نے یہ تصویر سی ڈی اے کے حوالے کی کہ آپ اس کی فکسنگ کے انتظام کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کنونشن سینٹر کے باہر لگا دیں گے۔ بس میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، میں نے آ کے اس پہ کام شروع کیا، وہ تصویر مکمل کی،
8 مارچ 2001 کو تصویر میں نے اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ سے اسلام آباد بھجوائی. آج 25 سال ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں ہر سال روتا رہوں. کئی مرتبہ مجھے آنا جانا پڑا. کبھی کہتے ہیں کراچی لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں لاہور لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اسلام آباد لگاتے ہیں. مجھے ویسے ہی لولی پاپ دیتے اور سی ڈی اے والے گاڑیوں میں پھراتے، آپ لوکیشن بتائیں. کس سے بات کریں؟ اس ملک کا کون سربراہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر بات کیسے کی جائے. پریزیڈنٹ کو کہا، زرداری صاحب کو، وہ بھی آج سے معاملہ ڈٹ گیا، کیونکہ بے نظیر نے کئی مرتبہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ تصویر میں لگواؤں گی اور میں افتتاح کروں گی. زرداری سے کہا، چیف آف سٹاف سے کہا، میں اسے کہا، وزیر اعظم سے کہا. یہ کس سے میں نے نہیں کہا. اب میں کہوں کہ ہمارے چیف جسٹس ایکشن لے تو ان کو بھی میں نے کہا، لیکن وہ لوگ تو شاید سوائے قائد اعظم کے نوٹ کے ان کا اور کسی سے تعلق ہے ہی نہیں. ایک پٹھان نے بنائی ہے، شاید اس لیے اس کو ذلیل کر رہے ہیں. اگر اور کوئی کسی قومیت کا ہوتا تو وہ اس کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے اس کی تصویر لگاتے. ایئر وائی والوں نے کہا کہ ہم اس کے فکسنگ کے 40 سے 50 لاکھ روپے آپ کو دیں گے. اب آپ بتائیں نا، میں ایک غریب آدمی، میں نے 7 مہینے میں یہ تصویر بنائی اور میری تنخواہ 3,500 درہم تھی. 7 میرے بچے، بیوی، گھر کا کرایہ، یہ سارے اخراجات کرنے کے باوجود ایک ایک پیسہ جو مجھ سے بچہ میں نے اس تصویر پہ لگایا، 40,000 درہم 25 سال پہلے لگائے. خدا کا واسطہ ہے تمہیں اور رسول کا واسطہ ہے، نہیں لگاتے نہیں لگاؤ. میرا یہ قصور تھا نا کہ میں نے قائد اعظم سے محبت کی، اپنے ملک سے محبت کی، بس تھک گیا ہوں. خدا کے واسطے مجھے وہ تصویر واپس کر دو. وہ تختے بھی میں کسی کام پہ لے آؤں گا. میں تو اب بیمار بند ہوں، چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہر قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوں. میں تو پاکستان گورنمنٹ سے کوئی نہیں مانگتا کہ میرا علاج کراؤ یا مجھے کوئی سہولت، کچھ بھی نہیں مانگتا. بس مجھے وہ تصویر واپس کر دیں، کیونکہ میں غلط تھا، میں غلط سوچ رکھتا تھا. میں نے پاکستان کے بارے میں جو سوچا تھا وہ ہے ہی نہیں. نہ وہ لوگ ہیں جو قائد اعظم کی عزت کرتے ہیں. میں تو نہیں سنتا کبھی بھی قائد اعظم کا کوئی ذکر ہے. ایک تصویر پیچھے لگا لیتے ہیں، وہ بھی بڑا احسان کرتے ہیں. ساری دنیا میں ایسا ہے. کس نے اتنا کام کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، کسی نے قائد اعظم کی ذات پہ 100 روپے خرچ کیا ہو تو گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، نام اپنا پیدا کرتے ہیں. نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانگتے، آپ سے کوئی نہیں مانگتے. ہمیں پلیز مہربانی کر کے ہماری تصویر واپس کر دیں. خیر ہے، سی ڈی اے والوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، میں اگر پھر جا کے آپ پارا پہ میں لیٹ جاؤں تو وہاں پنجاب کی پولیس کا تو پتہ ہے کہ وہ تو پٹھانوں کے دشمن ہے، وہ اٹھا کے مجھے ڈال دیں گے کسی نالے میں. لیکن وہ تصویر مجھے اس ذریعے سے واپس نہیں کرتے. میں اس ذریعے سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے تصویر واپس دے دیں. کیوں کہ وہ تصویر سے میں کچھ تو اپنا علاج کرا، میں کچھ بیچ کے، وہ اس کے قیمتی پلائی ووڈ ہیں، واٹر پروف پلائی ووڈ ہیں. میں اور کچھ بھی نہیں مانگتا. مہربانی کریں. اس 14 اگست پہ ہر بار مجھ سے وعدہ کیا ہوتا تھا انہوں نے کہ 14 اگست پہ لگائیں گے، 23 مارچ پہ، بس نہیں لگاتے نا. میں تو تھک گیا ہوں. میں اب تصویر کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں. یہ دنیا کی سب سے بڑی تصویر ہے، 8,000 مربع فٹ پہ ہے. 4 بائی 4 فٹ کے 500 پیسز ہیں. 2,970 کلو اس کا وزن تھا. بہت بہت اچھا ہے.
کہ ہم نے یہ پاکستان کو ایک اتنا بڑا تحفہ دیا تھا، اب مہربانی کریں مجھے وہ تصویر واپس کر دیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے اسپیشلی کو ہارٹ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تو میرا ساتھ دینا۔ وہ ہارٹ کی پریس کو کہتا ہوں آپ نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن اب اس پہ تھوڑا میرا ساتھ دیں۔ میں کسی سے بھی کوئی گزارش نہیں کرتا کہ پریزیڈنٹ کو کہوں، پرائم منسٹر کو کہوں، وزیر اعلیٰ کو کہوں، گورنر کو کہوں، میں نے سب کو دیکھ لیا ہے۔ میں اب کسی سے بھی نہیں کہتا، میں صرف CDA والوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری تصویر واپس نہ کی تو پھر میں پارا میں جا کے وہاں دھرنا دوں گا، بلکہ میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں گا۔ کیوں کہ ساری دنیا تو دیکھے اس نے کوئی پاکستان کے لیے کام کیا۔ ہر وہ شخص جو پاکستان کے لیے کام کرتا ہے اس کو آپ ذلیل کرتے ہیں۔ مہربانی کریں مجھے اپنی تصویر واپس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔